الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وبنى له مكاتب الفرقان وصلى الله على معلم القرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی، رسم جو ہم سے چلی باعث انتقال بنی. احباب محفل، مدارس کی تاریخ کا ابتدا اس دن ہو گیا تھا جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ سب سے پہلا مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا. پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا. وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا. مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا. آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلمہ کا اعلان عام کروا دیا. وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلا اقامتی ادارے کا افتتاح صوفہ کے نام سے کیا. پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے. کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ علی المرتضیٰ، کہیں جامعہ عشل البنین والبنات، کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس و نصاب ہی یہی تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. سامعین گرامی، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہے دور صحابہ کے ان مدارس میں ایسے زیادتی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب، حکمران و قاضی تیار کیے، ایسے ورکر و کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ اس سے بہتر سیاستدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جرنیل و سپاہی دیکھے. ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئی. انہی مدارس کے فضلہ تھے کہ جو زبان و لب کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی برتری ثابت کی، دفاعی قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پایا. پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامی. حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نظام افاقی، نظام پیغام افاقی، سوچ نظر و فکریات افاقی ہے. ہر دور میں یہ قرآن و سنت کا پرچم تامے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے. خارجی ہو، ناسبی و رافضی ہو، معتزلی یا قدری ہو، اگر میں بات بری صغیر کی کروں تو دین اکبری کا فتنہ ہو، فتنہ پرویزیت ہو یا قادیانیت ہو، ملتانی کا فتنہ ہو یا قادری کا فتنہ ہو، فتنہ رسم و رواج ہو، الغز دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان مرصوص کا رعب ڈالتے ہوئے میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دینی اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملکی وطنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں پر کھیل گئے. اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھوانے والے، گولیاں کھانے والے، اپنے جسموں پر گرم استرا پھروا کر پھر وہ کباب بن جانے والے، مالٹا اور کالا پانی جیسے بدنام زمانہ جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے، قوم پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، انہی مدارس کے علماء و فضلاء ہی تھے. پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور
تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و ثنا کے دھارے پر رو داد صدا تک کہہ نہ سکے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ سامعین گرامی، مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے، قوم کی عزتوں کو نیلام کرنے والے، ماں و بہنوں کو چنڈکوں کے عوض بیچنے والے، شاگردار تمہاری نگاہوں میں اعلیٰ میراث پہنچنے والے یونیورسٹی کی فضالہ گولڈ میڈلسٹ ہی تھے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، آج ملک و ملت کی دعویٰ کرنے والوں، ملکی خزانوں کو اپنے میراثی خاندانی حق سمجھنے والوں، تم عالمی دین کو بگاری اور معاشرے پر خیراتی بوجھ سمجھتے ہو، مگر یاد رکھو اس عالمی دین نے اپنے دین و ملت کی تحفظ کے لیے اپنوں سے بھیک مانگی ہے، مگر کسی انگریز کے دربار میں جھولی نہیں پلائی۔ تم مفلسی کا تناز ضرور دے سکتے ہو، مگر اس بات کو نہ بھولنا ان کے جنازے جولوں سے اٹھ گئے، مگر کسی واسرے کے دربار میں کبھی کرسی حاصل کرنے کی درخواست نہیں کی، جلا وطنی کی سزائیں دی جاتی رہی، قوم ملت پر جانے نجاور کرتے رہے، اور اس بات کا مصداق ٹھہرے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ سامعین گرامی، آج ہمارے پاس ذخیرہ حدیث موجود و محفوظ ہے تو اپنی مدارس کی وجہ سے، پھر میں کیوں نہ کہوں، مدارس کا احسان دنیا انسانیت میں سب سے پہلا آپریشن کرنے والا قرطبہ کا سرجن ڈاکٹر ابو القاسم زہراوی ہے۔ مدارس کا احسان اشیاء والتشیع، اشیاء والقرآن، القادیانیہ، البریلویہ لکھتے لکھتے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق سناتے ہوئے، شرک و بدعت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنے جہاں فکر سپر کرتا ہے۔ مجھے کہنا ہوگا مدارس کا احسان ایمان ہے، مدارس کا احسان پاکستان ہے۔ آج اسلام پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کے اعتراضات کیے جاتی ہے، تو آئے مل کر یکجا ہو، اب آئے مل کر یکجا ہو، اپنے جانی، نفسانی اور مذہبی اختلافات کو بلائی طاق رکھتے ہوئے اور مدارسی دینیا کا دفاع کرتے ہوئے یہ پیغام دے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تا تیری ڈالیوں پر جب آشیا ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت میں کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک روا ہمارا۔ والسلام۔